السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل جہاں ہم قدرت کی دی ہوئی انمول نعمتوں کے راز کھولتے ہیں اور آپ تک وہ باتیں پہنچاتے ہیں جو صدیوں سے حکیم، طبیب اور بزرگ ہمیں وراثت میں دیتے آئے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے پودے کی جو صحرا کی خوبصورتی بھی ہے اور شفا کا خزانہ بھی ہے۔ ہاں، میں بات کر رہا ہوں یوکا پلانٹ کی، جسے یونانی طب میں سوسن سیرائی کہا جاتا ہے۔ دوستو، یوکا ایک سخت جان پودا ہے جو تیز دھوپ، خشک زمین اور کم پانی میں بھی زندہ رہتا ہے۔ اس کے لمبے نوکیلے پتے تلوار کی مانند ہیں اور موسم بہار میں اس پر سفید گھنٹی نما پھول کھلتے ہیں جو نہ صرف دیکھنے میں دلکش ہیں بلکہ اپنے اندر بے پناہ دواؤں کی خصوصیات بھی رکھتے ہیں۔ قدیم یونانی طبی کتاب میں اس پودے کو جسم کی صفائی، جوڑوں کی مضبوطی اور خون کی تطہیر کے لیے بہترین پایا گیا ہے۔ یوکا کا سب سے مشہور فائدہ جوڑوں اور ہڈیوں کے لیے ہے۔ اس کے جڑ میں ایسی قدرتی مرکبات پائے جاتے ہیں جو سوجن کو کم کرتے ہیں، ہڈیوں کو غذائیت پہنچاتے ہیں اور گینٹھ یا جوڑوں کے درد اور گھٹنوں کے کمزوری میں شفا بخشتے ہیں۔ یونانی حکیم یوکا کے سفوف کو روغن زیتون کے ساتھ ملا کر مالش کی ہدایت دیتے ہیں، جس سے سوجن اترتی ہے اور درد میں سکون آتا ہے۔ یوکا میں موجود سپونسنس آنتوں کو صاف رکھتے ہیں، قبض کو دور کرتے ہیں اور معدے کو فعال بناتے ہیں۔ یہ خون میں جمی فاسد رطوبتیں اور زہریلے مادے خارج کرتا ہے، جس سے جلد شفاف، آنکھیں روشن اور چہرہ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یوکا کے پتوں یا پھولوں کو پیس کر جلد پر لگائیں تو خارش، اگزیما اور دانوں میں فائدہ ہوتا ہے۔ اس طرح اس کا عرق پانی میں ملا کر سر دھونے سے خشکی ختم ہوتی ہے، جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور بالوں میں قدرتی چمک آتی ہے۔ یونانی طب میں یوکا کو ملطف دم، مصفی خون اور مقوی اعصاب مانا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف جسمانی امراض میں فائدہ دیتا ہے بلکہ اعصاب کو سکون اور ذہن کو تازگی بھی بخشتا ہے۔ جڑ کا سفوف بنا کر روزانہ 2 سے 3 گرام نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ جوڑوں کے درد کے لیے اس کے سفوف کو روغن زیتون میں ملا کر مالش کریں۔ جلدی امراض کے لیے اس کے پتوں کا لیپ متاثرہ جگہ پر لگائیں۔ بالوں کے لیے اس کے عرق سے ہفتہ میں 2 بار سر دھوئیں۔ یاد رکھیں، یوکا کا استعمال زیادہ مقدار میں مت کریں کیونکہ اس کے سپونس زیادہ ہو جائیں تو معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ حاملہ خواتین، دودھ پلانے والی مائیں اور چھوٹے بچے اسے صرف حکیم یا معالج کے مشورے سے استعمال کریں۔ دوستو، قدرت نے ہمارے ارد گرد ہر پودے میں شفا رکھی ہے، بس ہمیں پہچاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یوکا ایک ایسا خزانہ ہے جو صحراؤں سے لے کر ہمارے باغوں تک اپنی طاقت لے کر آتا ہے۔ اللہ ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور صحیح طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے دوستو، اس کی 33 نسلیں ہیں۔ یوکا کی 33 نسلیں ہیں، جن میں ایک اگیوا امریکانہ پودا بھی ہے جو بولا پن ریبیز یعنی کہ پاگل یا بولے کتے کے کاٹے کا آسان علاج ہے۔ بے شک اس کا کوئی علاج نہیں اور انجام موت ہے، بلکہ ڈاکٹر اعزاز لواکین سے دستخط لے کے خود مریض کو زہر کا انجیکشن لگا دیتے ہیں، کیونکہ مریض ہر کسی کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے اور جس کو کاٹ لے اس میں بھی ریبیز وائرس منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے علاقے میں کوئی ایسا مریض آئے تو برائے مہربانی اس کے گھر والوں کو بولیں کہ جو علاج میں ابھی بتانے لگا ہوں یہ ضرور آزمائیں، انشاءاللہ ضرور شفا نصیب ہوگی۔ علاج نمبر 1، اگیوا امریکن۔ یہ قبرستانوں میں عام پایا جاتا ہے۔ پنجابی میں اس کو لفڑا خوار گندل کہتے ہیں، کشمیر میں اس کو کمال گندل بولتے ہیں، اس لیے یہ کمال کی چیز ہے اور بہت سی بیماریوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اسے کیوڑا بھی کہتے ہیں۔ پہچان کے لیے اس کی تصویر لگا دی ہے۔ اس پودے کا ایک پتا مریض کے آگے پھینک دیں، وہ خود ہی اس کو کھانا شروع کر دے گا۔ جو کھاتا جائے گا اس کا پاگل پن جاتا جائے گا۔ علاج نمبر 2، ہومیوپیتھی کی ایک دوائی ہے لیسین 1M۔ اس کے 5 قطرے مریض کے منہ میں ڈال دیں اور ہر 3 گھنٹے بعد دہراتے رہیں جب تک مریض کی آواز نہ بحال ہو جائے۔ آپ اس کے میسج کو اپنی وال پیپر پر پوسٹ کر دیں، آواز بحال نہ ہو جائے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا اگیوا امریکن اور یوکا کی پہچان اور افادیت۔ اس میسج کو اپنی وال پر بھی پوسٹ کر دیں، کسی ایک کی بھی جان بچ جائے تو سمجھیں ساری انسانیت کی جان بچا لی۔
تو پیارے دوستوں، میں تھا آپ کا دوست حکیم طارق جوید، مہر نباتات و کشتہ جات۔ اللہ حافظ۔